مدر آپ کا ایس پی کون ہے؟ ایس پی صدر سر کیا نام ہے؟ کون ہے آج بتاؤ سر ایس پی صدر ہم بیسیکلی ایس پی صدر ہی ہے مین نام اس کو کوئی ہوگا نا، کوئی نام تو نہیں ہے نا؟ سر وہ بھی رکھا نہیں کوئی ابلیس ہے کیا ہے نام؟ کوئی تو ہے نا سوال ذرا ہاں عمر بھائی نبیل ہے نبیل مجھ سے پوچھے نا میں یہ ہماری سائڈ ہے ساری نبیل ہے یس پورا نام ایس پی نبیل بس ہم نبیل کے ان کے وہ یہ لگا ہے نبیل ایس پی کیا ہے؟ یہ ایس پی صدر بیرونی یا نہیں کیا بنے سکتا ہے اعزاز اب بول دو نا میں نے بول دیا آپ نے تو کچھ بولا نہیں ان کا کیا وہ ہے ایریا بتاؤ نا اب میں نے بولا ہے نا آپ نے تو نہیں بولا انشاءاللہ آپ کی بہت ہی زیادہ وہ ہوگی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی کل بھی قومی اسمبلی میں بھی ہر جگہ پہ آپ کا نام مان رہی پاکستان کی خواتین و حضرات السلام علیکم. ہم لوگ بالکل اڈیالہ جیل کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں پہ میرے بائیں طرف علامہ صاحب ہیں اور سینیٹر علامہ صاحب ان کا تعلق MWM کے یہ پریزیڈنٹ ہیں چیئرمین ہیں. ان کے ساتھ احمد خان بچر صاحب ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی یہ چیئرمین ہیں. یہاں پہ میرے پاس جناب والا میرے ساتھی صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس پہ اور MNA ہیں فیصل آباد سے. سیماویہ طاہر صاحب ہیں. میں خود بحیثیت اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی یہاں پہ کھڑا ہوں. یہاں پہ میں ایگزیکٹ 1 بجے سے پہلے میں یہاں پہ پہنچایا تھا. ہم لوگوں کے نام جو طریقہ کار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے اس نے کہا تھا کہ آپ کے فوکل پرسن ہوں گے. اس میں بیرسٹر غور صاحب ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. انہوں نے نام یہاں پہ دیے ہوئے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی وہ نام آئے ہوئے تھے. اور یہاں پہ میرا خیال ہے کوئی اسٹاف کالج فیل کرنل ISI یا MI یا IP یا کسی کا بیٹھا ہوا ہے جس کے ذہن میں ایک ڈفر پلان بنا کہ جی ان لوگوں کو آپ نے اکٹھا نہیں ہونے دینا اور یا آپ نے کیا تو ان کی ملاقات ہو جائے گی. تو انہوں نے ہمارے ان ساتھیوں کو یہاں پہ علامہ صاحب کو احمد خان بچر صاحب کو یہاں پہ صاحبزادہ صاحب کو اور یہاں پہ سیماویہ صاحبہ کو انہوں نے روک دیا آگے جانے سے. نیاز اللہ خان نیازی صاحب ایڈوکیٹ صاحب اور میں ہم لوگ اڈیالہ جیل کی چوکی اور جہاں پہ گیٹ ہے وہاں پہ موجود تھے اور اندر سے جو بات آ رہی تھی کہ جی آپ یہاں پہ انتظار کریں جب تک سارے اکٹھے نہیں ہوں گے ملاقات نہیں ہو سکتی. یہ سب کا سب جو یہاں پہ انلیگل ہمارے ساتھیوں کو جس نے روکا یہ تھا نبیل SP صدر نمبر 1. اس کے بعد یہ انلیگل غیر قانونی آرڈرز جنہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کمٹ کی ہے یہ نبیل SP صدر انٹیلیجنس ایجنسیز کے آرڈرز پہ اور ڈاکٹر عثمان انور جو IG پنجاب ہے اس کے آرڈرز پہ انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کے نام میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ پولیس اہلکار یہاں پہ ہیں. ان کے خلاف ریٹ پٹیشن بھی ہوگی اور انہوں نے وہاں پہ اپنے آپ کو پیش بھی کرنا ہوگا اور عدالت کے سامنے صفائی بھی دینی ہوگی. میں چاہتا ہوں ان کی نیک نامی یہاں پہ ہو جائے اور دنیا کو بھی اور عوام کو بھی پتہ چلے کہ یہ پولیس اہلکار جو اپنے کو ریاست سے بڑا سمجھتے ہیں کیونکہ ریاست یہ ہے یہ ریاست کے اہلکار ہیں. انہوں نے حلف اٹھائے ہوا ہے کہ یہ ریاست کا لافل آرڈر مانیں گے. یہاں پہ ریاست آرٹیکل 7 میں کیا ہوتا ہے آرٹیکل 7 آپ کانسٹیٹیوشن کا پڑھیں میں پھر دہراتا ہوں روزانہ دہراتا ہوں. اس پہ ریاست کی ڈیفینیشن ہے مجلس شورا سینٹ نیشنل اسمبلی. اس کے بعد آپ کی وفاقی حکومت صوبائی حکومتیں صوبائی اسمبلیاں اور وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. یہ پولیس کے لوگ ہیں یہ ریاست کا اوزار ہے پر ان کے دماغ میں میرا خیال ہے کوئی نشہ چڑھا ہوا ہے. یہ اپنے آپ کو ریاست کا اوزار ابھی نہیں سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ کو ریاست سے اوپر سمجھنے لگ گئے ہیں انکلوڈنگ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو آرڈرز دے رہے ہیں. اس پہ جناب والا جن کی نیک نامی جو صحیح ہونی چاہیے وہ آغاز میں کرتا ہوں آبویسلی سب سے پہلے ڈاکٹر عثمان انور کا جو ایک کرپٹ ترین IG پنجاب ہے. اس کے بعد اس کا یہاں پہ ایک چیلا ہے نبیل SP صدر. اس کے ساتھ جو چھوٹا چیلا ہے بکروٹا وہ اس کا نام ایک چھوٹا چیلا جو ہے اس کا نام جناب خلیل ہے یہ چوکی انچارج. اس کے نیچے ایک دوسرا آپ کا آگے جناب چیلا آ گیا یہ طیب ذاکر بیگ SHO چکری. اس کے ساتھ جس شخص نے کہا کہ جی یہاں پہ 4 بجے کے بعد جب میں یہاں پہ آیا میڈیا ٹاک آپ کی ہمیشہ دوسری سائٹ پہ ہوتی ہے جہاں پہ DSNGs ہیں. یہاں پہ ان کو میں نے کہا کہ میرے ساتھیوں کو الاؤ کریں یہ میرے ساتھ وہاں پہ جائیں. اس نے کہا جی ہمیں آرڈر نہیں ہے.
یہاں پہ ہم لوگ ایک آزاد مملکت میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ رہ رہے ہیں. اس نے کہا ہے کہ جی آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کہاں پہ آرڈرز ہیں, میں نہیں کر سکتا, آپ سمجھدار ہیں. اس کا نام ہے جناب اعزاز عظیم SHO صدر, وہ یہیں پہ ہے, صدر بیرونی. اس کے ساتھ جناب میں نے آپ کو بتایا طیب ذاکر بیگ SHO چکری, محمد بشیر یہ بھی سب انسپیکٹر چکری, خرم شہزاد سب انسپیکٹر, طارق نعیم ASI چکری اور عابد حسین ASI چکری. یہ وہ سارے کے سارے اہلکار ہیں جنہوں نے ہمارے ان ساتھیوں کو یہاں پہ بلاک کیا اور پھر یہ الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ آگے ہم لوگ جائیں. اور یہاں تک ابھی نیاز اللہ خان نیازی صاحب بھی آ گئے ہیں. ہم نے ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر کر رہے ہیں اور اپلیکیشن بھی ہم نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو لکھ کے ہم نے کہا ہے یہ آپ ریسیو کریں. وہاں پہ دو لوگ ہیں, ایک آدمی ہے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل, اس کا نام ہے عمران ریاض, اور ہیڈ محرر وہاں پہ ہے جناب اس کا نام ہے زبیر, اور ان کے ساتھ دو ان کے گارڈز تھے. ان کو ہم نے کہا کہ یہ آپ کورٹ کے آرڈر وصول کریں, آپ نے ایکسپٹ کرنے ہیں. انہوں نے اس سے انکار کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے آرڈرز ہیں کہ آپ نے کوئی آرڈر کوئی چیز کسی کی نہیں ایکسپٹ کرنی. ان کے خلاف بھی ہم نے اپلیکیشن لکھی ہے, انہوں نے ایکسپٹ نہیں کی. وہ انشاءاللہ تعالی وہ ان کے گارڈز تھے, ان کو ہم نے کہا کہ یہ آپ کورٹ کے آرڈر وصول کریں, آپ نے ایکسپٹ کرنے ہیں. انہوں نے اس سے انکار کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے آرڈرز ہیں کہ آپ نے کوئی آرڈر کوئی چیز کسی کی نہیں ایکسپٹ کرنی. ان کے خلاف بھی ہم نے اپلیکیشن لکھی ہے, انہوں نے ایکسپٹ نہیں کی. وہ انشاءاللہ تعالی عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنیں گے. یہاں پہ ابھی ستم ظریفی یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو ادھر زدوکوب کیا گیا. یہ میری بہن ہے سیمابیہ بہن, ان کو اریسٹ کیا گیا. ہماری دوسری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ, ان کو اریسٹ کیا گیا. ہماری تیسری بہن ہے طیبہ راجہ صاحبہ, ان کو اریسٹ کیا گیا. یہ میرے بھائی یہاں پہ نادیہ خٹک صاحبہ ہیں, ان کو اریسٹ کیا گیا. بہن فرزانہ سعید صاحبہ ہیں, ان کو اریسٹ کیا گیا. شفقت اوان صاحب ہمارے MNA ہیں سرگودا سے, ان کو وکیل ہے. یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, ممبر قومی اسمبلی اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس, ان کو اریسٹ کیا گیا سارے. اور قاسم صاحب کو اریسٹ کیا گیا رات 12 بجے تک. اور انہوں نے اڈیالہ جیل پہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ انہیں غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مطلب میں جب حیران ہوتا ہوں نا, میں دیکھتا ہوں کہ ان کی عقل کدھر گئی. یہ موصوف جناب والا شہباز شریف اس کو میں کہتا ہوں, جو اردلی نمبر 1 ہے, وہ بوٹ پالش کرنے کے چکر میں ادھر منرلز کانفرنس کر رہا تھا. اور ان کے یہ چیلے چپاڑے جو ہیں وہ ادھر یہ پولیس کی وردیاں پہن کے یہ چیلے جو ہیں ان کے غیر قانونی آرڈرز وہ ایکسیکیوٹ کر رہے تھے. آج بھی ان پولیس کے لوگوں نے غیر قانونی آرڈرز ایکسیکیوٹ کیے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے غیر قانونی آرڈرز انہوں نے اوبے کی ہیں. اور اس دن یہ منرلز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں کون سی دنیا کا بزنس مین جا کے کسی ملک میں انویسٹ کرے گا جہاں پہ نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ کچھ اور ہے. اتنے بڑے یہ ٹارزن ہیں, تو پھر ریکوڈک کا کیوں نہیں انہوں نے ابھی تک حل نکالا؟ کیوں نہیں وہاں پہ گولڈ اور کاپر کی ایکسٹریکشن کر رہے ہیں؟ ان کو ٹیکنالوجی چاہیے. ٹیکنالوجی کن کمپنیز کے پاس ہے؟ باہر کی کمپنیز کے پاس. وہ کیوں آ کے یہاں پہ کریں گے؟ یہاں پہ نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے. کورٹ کے نظام کو انہوں نے ہاسٹیج میں لیا ہوا ہے. کورٹس تباہ برباد ہو چکی ہیں. میں چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور باقی سارے چیف جسٹس کو اور جسٹس کہتا ہوں, اپنے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کرائیں. خدارا اپنی امپلیمنٹیشن اپنے آرڈرز کی کرائیں, ورنہ آپ کی کوئی عزت نہیں رہ گئی. اپنے آرڈرز آپ کی, یا یہ ایس ایچ او جو ہیں جناب والا, یہ اعزاز عظیم اور یہ باقی SHOs اور تھانہ انچارج اور یہ جیل کا محرر اور جیل سپرنٹینڈنٹ آپ کے آرڈرز کو اپنے بوٹوں کی نوک پہ رکھتے ہیں, تو پھر بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دیے بغیر ہی گھر چلے جائیں. کم از کم ملک کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہو جائے گا. حالات بتا رہے ہیں, نہ عدلیہ آپ کے ساتھ ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے. پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف کیوں نہیں جا رہے آپ لوگ؟ پولیٹیکل ڈائلاگ کس سے ہم لوگ کریں؟ شہباز شریف سے. اس کے پلے کیا ہے؟ مریم نواز کے پلے کیا ہے؟ آپ کا جو بلوچستان کا چیف منسٹر ہے وہ اپنے MP کو نہیں بچا سکتا.
اس ایم پی اے کے اور بڑے بڑے گارڈز اس کے تھے. BLA والوں نے آ کے پتہ نہیں کس نے آ کے ان کے مطلب وہ گارڈ سے وہ کلیشن کافی چھین لی. وہ بیچارے مسکین ٹیڑھی بکریوں کی طرح ادھر پھر رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے ساتھ. ان کے پلے کچھ نہیں رہا. بلوچستان میں اسٹیٹ کا ہے کیا حال؟ 8 اضلاع میں نے گن کے بتایا آپ کے وہاں پہ سیکورٹی وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. عمر صاحب یہ بتائیے گا پچھلے 6 مہینے سے آپ کی ملاقات نہیں کرائی گئی ہے, سارے صاحبان آتے رہے ہیں, کورٹ کے آرڈر بھی آپ لے کر آتے رہے ہیں, تب بھی ملاقات نہیں کرائی گی. اس کے بعد اگلا آپ کیا لائے عمل ہوگا کہ ملاقات ہو جائے, کیا کریں گے؟ چودھری صاحب ہم لوگ آئین اور قانون کو فالو کرتے رہیں گے, اور یہ آپ اندازہ لگا لیں, میں نے کل قومی اسمبلی میں بھی بتایا تھا, ملک کے معاشی حالات, تھوڑا بہت فائنانس سے ہمارا تعلق ہے, ملک کا معاشی حالت یہ ہے کہ انہوں نے 1.5 سال پہلے انہوں نے کیلکولیشن کی تھی کہ روپے کی قیمت 175 ہوگی, وہ تقریباً آپ کا 164 ہوگی, وہ تقریباً چلی گئی آپ کی اللہ بھلا کرے 275 پہ. پاکستان کے اوپر جو بیرونی قرضے کا حجم ہے وہ ڈپریشیٹ ہوا. اس ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ملک کے اوپر قرضہ جو چڑھ گیا بیٹھے بٹھائے 14,550 ارب روپیہ. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, 14,550 ارب روپیہ. یہ محسن نقوی, انوار الحق کاکڑ سابق نگران وزیر اعظم, شہباز شریف ارضی نمبر 1 اور محسن نقوی, یہ سارے کے سارے ان کی پی ڈی ایم کی ٹیم, ان کی وجہ سے وہ قرضہ ملک پہ چڑھا ہے, اور یہ تقریباً ایک پورا ملکی بجٹ بنتا ہے. ذمہ دار کو ملک کا دیوالیہ نکل گیا. آپ کو یہ بتاؤں, پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ سے 5.5 ارب ڈالر خریدے ہیں دکھانے کے لیے کہ جی ہماری فگر پوری ہے. عمر صاحب یہ بتائیے گا, ایک طرف آپ کو ملاقاتیں نہیں دی جا رہی ہیں, عدالتی احکامات کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے جس طرح آپ نے بتایا, دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر ان ملاقاتوں کو لے کر کنٹروورسیز ہیں, رہنما ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی, اور اس کا حل کیوں نہیں؟ میں جانوں احمد خان بچر صاحب جانے, میں جانوں سیمابیہ طاہر صاحبہ جانے, میں جانوں میرا کوئی اور نیاز اللہ خان نیازی صاحب جانے. ہم لوگ روزانہ صبح یہاں پہ کبڈی کریں, جو مرضی ہے کریں, باکسنگ کریں, یہ ہمارا اپنا, باقی کسی کے پیٹ میں کیوں مروڑ پڑتا ہے؟ مسلم لیگ نون یا اور ایکس وائی زیڈ, ہم لوگ ایک لیڈر کے پیچھے متحد ہیں. میرے 100 اختلافات ہوں گے, کسی کے ساتھ ہے کوئی نہیں. یہ میرے محترم ہے, یہ بھی ایک نیا آپ نے کٹا کھول دینا ہے. یہ میں سے بات کر رہا ہوں. نہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب, میری بات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسپلن ہے, جو پروسیجر فالو کیا جا رہا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. ہم لوگ وہ ہمارا پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے, جو مرضی ہم لوگ کریں پارٹی پر, ہمارا مقصد ایک ہے, اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب, جناب آپ کے اعجاز چودھری صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, حسان نیازی صاحب, عمر چیمہ صاحب, ہمارے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, ہمارے جتنے ساتھی پابند سلاسل ہیں ان کی رہائی. کسی کا آپ نے نام نہیں لیا, وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا میں نے پہلے نہیں لیا, شاہ محمود قریشی صاحب کا میں نے سب سے پہلے لیا. چودھری صاحب انہوں نے گلا شکوہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اپنا بات نہیں کی جا رہی, اور مخدوم صاحب کے ساتھ میں سارے سے پہلے کرتا ہوں. اور دوسری اہم بات یہاں پہ آج کے مزے کی گزٹ خبر, آج میرے کیس لگے ہوئے تھے جناب انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد, بیک وقت انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا, بیک وقت انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ. میرے پاس سلیمانی ٹوپی کیا, میں اپنے آپ کو 3 حصے میں بھی بانٹ دیتا تو میں پہنچ نہ سکتا تھا. اور یہ حالات ہیں آج پاکستان میں, اور کل میں میاوالی میں تھا. یہ بتائیے گا جو کانفرنس ہوئی ہے منرلز کے حوالے سے پاکستان میں, جس میں امریکی وفود بھی شامل تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ حکومتی موقف پہ, یا جو آرمی چیف نے وہاں پہ تقریر کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست اقدام ہے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ سپورٹ کی بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے. ریئر ارتھ میٹلز ان میں سے کوئی جو آپ نے نام لیا, ان کو میرے سامنے بٹھائے نا کہ اٹامک نمبر ان کے اللہ بھلا کرے ایلیمنٹس کے کیا ہیں. یہ ریئر ارتھ میٹلز اور ان کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, کسی کو پتا ہو پھر بات آگے کرتے نا. نمبر 1, یہ منسٹری میں نے نیچرل ریسورسز کی اور پیٹرولیم کی میں نے چلائی ہے. نمبر 2, اور میپنگ بھی کرائی ہے ریئر ارتھ میٹلز اور ان سارے ایلیمنٹس کی. دوسری اہم بات یہ ہے جناب والا کہ آپ بات کرتے ہیں اس کی سکسیس کی. کون سی سکسیس؟ دنیا کوئی اندھی بیٹھی ہے. ابھی آپ موبائل میں بتائیں لا اینڈ آرڈر سچویشن یا رول آف لا ان پاکستان, آپ کو لیگل انڈیکس مل جائے گا. انٹرنیشنل فائنینس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں, میری اسپیشلائزیشن انٹرنیشنل فائنینس میں.
سب سے پہلی چیز وہاں پہ سکھائی جاتی ہے کہ کسی ملک میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے وہاں پہ آپ رول آف لا دیکھیں وہ ہے کہ نہیں ہے. یہاں پہ اسی دن میں پھر دہراتا ہوں جس دن یہ کانفرنس کر رہے تھے اس دن یہاں پہ جیل مینول کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, آئین پاکستان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کورٹ آرڈرز کو یہ پولیس اہلکار سارے بوٹ کی نوک پہ اڑا کے ختم کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ میرا خیال ہے کوئی ڈفل اہلکار بیٹھا ہوا ہے تو اس کے آرڈرز آ رہے ہیں, پتہ نہیں اس کو کون سے بندے نے وہ آرڈرز دیے ہیں. تو اللہ عمر ایوب صاحب آپ کی پارٹی کے اندر جیسے پاکستان سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی پی ٹی آئی رہنماؤں کی, اس میں انہوں نے کچھ چیزیں آپ کو کہی تھی کہ مجھے یہ کلیریفائی کر کے دیں چیزیں سارا کچھ. آپ لوگ یہ کیوں نہیں معاملہ ان کے سامنے لے آپ کے مجھے جاتے؟ بتا دیں آپ اس ملاقات میں تھے؟ سر ہم نے تو پریس کانفرنس تو بھائی جان میں ادھر تھا نا, تو جو بات ہوتی عمر ہے ایوب صاحب انہوں نے کیا آپ کے ملاقات 6 مہینے سے نہیں ہونے دی جا رہی. کس سے؟ قانون کے اوپر کوئی ہم نے ان کو بتایا تھا نا, ابھی چیف جسٹس صاحب کا کام ہے. میں نے آپ وہی بات کہہ رہے ہیں, لیلا مجنو کی کہانی ہوتے ہوتے صبح آپ کہتے ہیں کہ جی لیلا بندہ تھا بندی تھی.